سورہ نساء آیت نمبر 31 انشاءاللہ اس سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم جو ہے وہ کبائر سے بچو گے، اجتناب کرو گے کبائر سے، ما تنہون عنہ، جو تمہیں منع کیے گئے ہیں، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم دور کر دیں گے تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہ، تمہارے سیئات، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے مدخلا کریما، وہ اس مقام پر جو کہ عزت والا ہے، یعنی عزت والے مقام میں پر داخل کریں گے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر قرآن حکیم کے ان مقامات پر یہ وہ آیت ہے، یعنی یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کو ہم نے قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی دیکھا ہے، یعنی سورہ شورى میں بھی یہ چیز آتی ہے، مضمون آتا ہے، سورہ نجم میں بھی آتا ہے۔ تو کسی بھی مضمون کی قرآن میں اس کی اہمیت کو جاننا ہو تو وہ ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ کہ یہ ضرورت اللہ کی نہیں ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ انسانوں کو گائیڈ کرے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی ایک دفعہ بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت کسی بھی بڑے بندے کو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں عام طور پر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ کجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، تو اس سے تو یہ بالکل بھی روا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ضرورت ہماری ہے، ہم ہے کہ جو بھول جاتے ہیں اس حوالے سے، یا ہم کسی چیز کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفسیات ہماری بنائی ہے، اس نفسیات کے پیش نظر گویا اب بات کو دہرا کر اور مختلف انداز سے بھی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھایا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون قرآن حکیم میں 3 جگہ پر آتا ہے، اور اس میں سے یہ پہلی دفعہ ہے، اور باقی 2 جگہیں تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، سورہ شورى میں یا سورہ نجم میں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ یہ جو کبائر، یعنی یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کبائر سے بچو، اجتناب کرو کبائر سے، تو یہ وہ شے ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہے کبیرہ اور ایک ہے صغیرہ۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ اگر ہم ان کو جاننا چاہیں تو اس کے حوالے سے امام راضی اور ابن کثیر نے جو ہے وہ اصولی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس حوالے سے رکھی ہے، اور وہ یہ رکھی ہے کہ یعنی سیئات تو ان کو کہتے ہیں وہ گناہ جن سے صرف منع کیا گیا ہو اور اس کے بارے میں کوئی وعید نازل نہ کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کوئی آخرت میں دوزخ کی یا کوئی نار کی یا کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، بس ایسی بات کہ یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ ہوں گے سیئات، جس کا ذکر آیا ہے نا کہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گویا چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، یہ صغائر کی بات ہو رہی ہے یہاں، لیکن جو پہلے بات ہوئی ہے وہ تو کبیرہ گناہ کی ہوئی۔ تو کبیرہ گناہ جو ہے وہ ہوتے ہیں جس کی ممانعت جو ہے قرآن اور حدیث میں صاف طور پر اس طرح سے آئی ہے کہ جس کا نتیجہ بتایا گیا واضح انداز میں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے جی، جہنم ہے، دوزخ ہے، نار ہے، آگ ہے، آخرت کا عذاب ہے، ٹھیک، یا یہ کہ جس سے اللہ کے جو ہے نا غصے کا اظہار ہوتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی شے ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے شدید غصے کا اظہار فرمایا، جیسے سود ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ انتہائی شدید انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف اس کو قرار دیا، یا شریعت میں اس پر کوئی حد مقرر کی گئی، ٹھیک ہے، جیسے زنا ہے تو اس کی غیر شادی شدہ کی جو حد ہے وہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ اس میں جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے تو پھر رجم کیا جائے گا، تو یہ وہ سارے کبائر ہیں۔ اور بعض روایات ہیں کہ جس میں یعنی اس کی سورس ہم جانتے ہیں کہ ماخذ شریعت چونکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، تو دونوں ہی ہیں، یعنی قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو بعض روایات میں کبائر کا شمار بھی کیا گیا، مثال کے طور پر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظاہر ہی کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح سے قتل ناحق ہے، کسی کی جان جو ہے ناحق آپ نے لی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، جوا ہے، شراب ہے، ٹھیک ہے، یعنی شراب نوشی ہے،
اسی طرح سے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کبائر کے اندر جس کا شمار ہوتا ہے، اور بعض نے پھر ان کو جمع بھی کیا ہے، اور یہ بہت ساری ہیں، مطلب یہ متعدد ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے وہ جمع کرنے کے اعتبار سے، جیسے امام ذہبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو الکبائر کے نام سے جو ہے ان کا ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے اس میں مرتب کیا اور کبائر کو جمع کیا. تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی اصولی طور پر یہ بات جو ہے وہ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے، جس کی قرآن اور سنت کے اندر جو ہے وہ، یعنی میں نے آپ کو دو تین چیزیں جو بتائی ہیں کہ جس کی وعید آئی ہو، جس پر اللہ کے غصے کا اظہار ہوا ہو، یا شریعت میں جس پر حد جو ہے وہ مقرر کی گئی ہو، یہ وہ سارے کبائر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے بچ جاؤ گے تو جہاں تک رہ گئی بات تمہارے صغیرہ گناہوں کی، تو وہ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اور اس کی معافی کی تدبیر بڑی آسان ہے. مطلب جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو بہت ایسی ایسی نیکیوں سے زائل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ، اچھا پھر ایک شرط ہم نے اور بھی جو جانتے ہیں ہم، کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بہرحال توبہ کے باقاعدہ متقاضی ہوتے ہیں، توبہ کی اپنی شرائط ہے، اور توبہ کی اپنی شرائط پر رہتے ہوئے کبائر کا جو ہے وہ معاملہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی حدیں ہیں تو اس کے حد کی تنفیذ ہو، یا نہ ہو پائے تو پھر بھی وہ ایک توبہ کی بہرحال شرائط اپنی جگہ پر پوری کرے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک صغیرہ گناہوں کی بات ہے تو صغیرہ گناہوں پر اگرچہ کہ بہرحال اس میں بھی توبہ ہی کرنے کی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک نیک جو اللہ کا بندہ وہ یہی روش اختیار کرتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی کر پائے تو بہت سے اعمال ایسے ہیں جو کہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا خود بخود سبب بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، یہ جو محرم کا ہے، جی بھائی ایک دن پیچھے کے اور ایک دن، یعنی ایک سال پیچھے کے اور ایک سال اگلے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے، تو کون سے ہو گئے؟ وہ سیئات ہیں. ٹھیک ہے، وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے. اسی طرح سے جی مسجد کی طرف آپ جا رہے ہیں تو ہر قدم پر جو نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، تو کون سا گناہ معاف ہوتا ہے؟ وہ سیئات ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہیں کہ جن کا جو ہے وہ ذکر. اس طرح بے شمار جو ہے وہ مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ نیکیاں کرو تو اس کا، یعنی گویا نیکیاں جو ہیں وہ خود جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دینے کا باعث بن جائیں گی اس صورت میں. باقی وہ جو کبائر ہیں اس کے معاملات اپنی جگہ پر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی جو انسان کی میکسیمم ایفرٹ ہونی چاہیے ایٹ دا موسٹ، وہ ہر وقت جس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو ریڈ لائٹ جلنی چاہیے وہ کبائر کے حوالے سے جلنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیئات کو جو ہے، اچھا اس میں وہ اصول بھی جان لیجئے کہ چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ بھی جو ہوتے ہیں اگر وہ مداومت اختیار کر جائیں اور انسان ڈیلیبریٹلی اس کو کرتا چلا جائے تو پھر ہمیں اس کی بھی رہنمائی یہ ملتی ہے کہ وہ خود کبیرہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی نافرمانی تو ہے نا، بہرحال اس درجے کی نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح. لیکن ایک انسان جو ہے وہ اب اس کو جانتے بوجھتے سمجھ بھی آ گئی کہ یہ ہے گناہ ہی کی بات، اچھی بات نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے اس سے. ٹھیک ہے، کبائر میں اس کا شمار نہیں تھا، لیکن اب وہ مستقل کرتا چلا جا رہا ہے. تو اگر وہ مستقل ڈیلیبریٹلی سمجھ کے اس کام کو کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ خود ایک کبیرہ کی جو ہے وہ صف میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بندہ مومن کی جو لائٹ ہے، ریڈ لائٹ، وہ ہمیشہ آن ہونی چاہیے اس چیز پر کہ جو کبائر ہے. اور جہاں تک رہ گئی صغیرہ گناہوں کی بات تو اس پر انسان جو ہے وہ بہرحال اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھے اور اس کے لیے جو ہے بہتری کی کوشش کرتا رہے. بہرحال بہت سی اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ پھر دور ہوتے ہیں. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہم نہ صرف اس کو معاف کر دیں گے بلکہ ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والے مقام میں. ظاہر ہے یہ کیا عزت والا مقام ہے؟ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. ظاہر ہے اللہ کی رضا کو اگر آپ نے جاننا ہو کہ کہاں بھی پائی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے دنیا میں آخرت میں جو اس کا اظہار ہوگا وہ اہل جنت پر ہی ہوگا. یعنی اگر کسی کے ذہن میں ہوگا نہیں بھائی مجھے تو اللہ ہی چاہیے، تو وہی اللہ آپ کو ملے گا ہی جنت میں، یعنی اپنی رضا کے حوالے سے اللہ آپ کو جنت ہی میں ملے گا. تو یہ چیز ہے جو بہرحال یہ ذہن میں رہنی چاہیے. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور مت آرزو کرو، مت تمنا کرو. ٹھیک ہے، اردو میں جو جیسے ہم لفظ استعمال بھی کر رہے ہیں ما فضل اللہ بہ، کہ جو فضیلت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر. یعنی یہ جو تمنائیں ہوتی ہیں، آرزو ہوتی ہیں کہ بھائی میں ایسا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، یہ نہ کرو. اب کیا بات سمجھائی جا رہی ہے وہ اب اگلے حصے میں سمجھائی جا رہی ہے. وہ سمجھائی جا رہی ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے جو ہے نصیب ہے، حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا. مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ،
اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو کہ انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کرو، مانگو اللہ سے، من فضلی، اس کا فضل، یعنی اس کے فضل سے جو ہے وہ، گویا اللہ کے فضل سے جو ہے وہ سوال کیا کرو، اللہ کا فضل تلاش کیا کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اصل میں انسانی معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ معاشرے میں فضیلت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، یا فضیلت کیا ہوا کرتی ہے. کچھ چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان کی خلقت کے ساتھ ہے. جو چیزیں انسان کی خلقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس میں کسی انسان کو کسی انسان پر جو فضیلت میں جب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سارے انسان ایک جیسے تو نہیں بنائے نا. یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا تو اگر بدصورت بھی ہے لگتا ہے کسی کو کوئی، تو وہ بھی تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی اپنی آپٹ کردہ چیز تو نہیں تھی نا. یعنی جس کو اچھی شکل نہیں ملی تو اس نے تو نہیں آپٹ کی نا یہ سچویشن. اچھا کسی کو جو ہے وہ گورا پن اچھا لگتا ہے تو کوئی کالا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس نے کر دیا اس کو؟ کالا کس نے کیا؟ گورا کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا. اسی طرح سے کوئی صحیح سالم جو ہے وہ آ گیا دنیا میں، کوئی ہے کہ جس کے اندر جو کوئی نقص ہے، ٹھیک ہے، کوئی اعضاء ہے کہ جس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی دراز قد ہے تو کوئی ٹھگنا ہے. اب یہ کوئی اپنا معاملہ تو نہیں اس کا تھا کہ دنیا میں اس کا مذاق اڑایا جاتا کہ تم ٹھگنے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یعنی دنیا میں بہرحال ایک انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس پر بھی کسی کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو یہ بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں فضیلت والی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو کہا نا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اس میں یہ چیز یاد رکھے کہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ نہ کہو کہ یہ درجہ جو ہے وہ مجھے مل جائے. یعنی خلقت کے اعتبار سے چیزوں کو بہرحال ایک انسان جو ہے اس طرح تو نہیں پا سکتا. یعنی اب ہے کیا بات ہو کیا رہی ہے یہاں پہ، اس کو سمجھیں. ظاہر ہے یہ وہ بات نہیں ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ کسبی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک کسبی فضیلت، ایک ہے خلق کی اعتبار سے فضیلت، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. بھئی آپ کسی کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ غریب تھا، تو اس میں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وجہ سے آپ جو ہے دنیا آپ کو ذلیل سمجھے تو یہ پھر غلط بات ہے. اور کوئی جو ہے وہ پیدا ہو گیا کسی کروڑ پتی کے گھر پہ، تو کیا یہ خود کوئی اس کا معاملہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. تو پھر فضیلت کا معاملہ کیا ہے؟ اچھا پہلی جو چیز ہے اس میں بندہ مومن کے لیے سوائے اس کے کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. یعنی وہ اس بحث میں یا اس ٹینشن میں یا اس انزائٹی کا شکار ہو جائے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاتا. ٹھیک ہے، لوگ ہوتے ہیں نا اپنی ان خلقی یعنی پرابلمز کے اندر، وہ کاش کا ان کا مسئلہ ہی نہیں جاتا، اور اس سے پھر بڑے نفسیاتی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک وقت میں اگر یہ بڑھ جائے تو پھر یہی ہے وہ جو بغض ہے اور حسد ہے اور اس قسم کی بیماریاں جو انسانوں کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک وقت میں جو ہے وہ ایک بغض کی کیفیت تھی تو اگلے وقت میں یہ ہوا کہ بھائی اس سے بھی چھن جائے، یہ کیوں خوبصورت ہے، اس سے بھی چھن جائے. ٹھیک، تو یہ حسد کی، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ بہرحال منع فرمایا گیا. یہ آیا مبارکہ وہ بھی ہے کہ جس کے حوالے سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ مرد لوگ جو ہوتے ہیں، ابھی دیکھیں نا یہ بھی ایک تقسیم ہے نا، مرد کسی کو بنایا اللہ نے تو کسی کو خاتون بنایا. خاتون اپنی مرضی سے تو خاتون نہیں بنی، اور مرد اپنی مرضی سے تو مرد نہیں بنا. جس کو چاہا اللہ نے مرد بنایا اور جس کو چاہا جو ہے وہ خاتون بنایا، عورت بنایا. تو یہ پوچھتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد لوگ جو ہیں وہ تو جہاد کرتے ہیں اور ہم اس سے محروم ہیں. پریکٹیکلی جو مرد جس طرح جہاد کرتا ہے اور اتنی بڑی فضیلت اور قرآن کی جو آیات ہیں اور وہ جو چیزیں جب سامنے رکھتے ہیں تو ایک عورت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو سکتی ہے نا کہ بھائی اس کے تو اتنے کوئی درجے بتائے جا رہے ہیں اور اس کی اتنی کوئی بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں بھی نکلنا چاہیے اور اب تلواریں اٹھانی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. ٹھیک، تو ایک تو بات یہ رکھی انہوں نے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میراث میں بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ جو ہے وہ نصف ہے. یعنی بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو فضیلت ہمیں نہیں دی گئی، مرد کو دے دی گئی ہے، مرد جہاد بھی کرتے ہیں، مرد جو ہے وہ میراث میں بھی ان کا حصہ جو ہے وہ ہے. تو اس پر گویا یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے، جس میں پھر اس کی وضاحت ہوتی ہے. اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس کو جو فضیلت اللہ نے کسی بعض کو بعض پر دی ہے. یعنی یہ جو خلقی فضیلت ہے اس کی تمنا
صحیح لا حاصل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اصل، ٹھیک ہے؟ تو اس چکر میں پڑ جانا اور اس وجہ سے پھر وہ مسائل کا شکار ہو جانا، یہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر اور شکر کی روش، یہی چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو تمہیں دے دیا خلقی اعتبار سے بس اسی پر ایک انسان شکر ادا کرے اور صبر کرے۔ ہاں اب ایک فضل ہے جس کو ہم کہیں گے کہ کسبی فضیلت، ٹھیک ہے، جس کا کسب کیا جاتا ہے، یعنی وہ کیا ہے کہ بھائی نیکی میں جو ہے وہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ اب ایک عورت بھی چاہے کہ میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، ایک مرد بھی چاہے کہ میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس علم کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے عمل کو درست کر سکوں، اللہ کی نگاہ میں بہترین بن سکوں۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جو کہ اصل میں یہ وہ میدان ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اصل میں کچھ کر سکتا ہے۔ تو جہاں وہ کچھ کر سکتا ہے اس کو اپنی انرجی ادھر لگانی ہے، ان چیزوں پہ نہیں لگا کر کڑنا کہ میں ایسا کیوں اور میں ویسا کیوں، ٹھیک ہے؟ یا اگر کسی خاتون کو یہ ہوتا بھائی میں تو بڑی مصیبت میں پھنس گئی، مجھے تو مرد ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں، یہ فضیلت وہ نہیں۔ اور اس اعتبار سے جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو بالکل برابر پیدا کیا، اور اس کے حوالے سے کیا بات کی، للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور جو عورتوں نے کمایا اس کا جو ہے وہ اجر ان کے لیے۔ گویا یہ وہ میدان ہے جس میں جو ہے وہ ہر شخص کو بڑھ کر کام کرنا ہے۔ دیکھیں نا کروڑوں مرد ایسے ہوں گے جو کہ آخرت میں جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد ایسی خواتین کی جو ہے وہ ان کے انجام پر رشک کریں گے، یعنی جو ظاہر ہے ان کی قدر و منزلت ہے اس کی تو خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ مرد بھی، آج بھی ہم جتنی بھی ایفرٹ کر لیں۔ تو یہ چیز ہے، اس کو سمجھیے کہ یہ وہ میدان ہے جس میں جو ہے وہ کوئی بڑھ سکتا ہے۔ تو جہاں کوئی بڑھ سکتا ہے وہاں کی کوشش کرنی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسرا جو لمیٹیشن اور جو دائرہ کار اللہ نے تجویز کی ہے بس وہ ہے اس کے بڑھنے کا مقام۔ مرد کا دائرہ کار اللہ نے جو ہے وہ باہر کمانے کا رکھا، مرد کے لیے جہاد رکھا، مرد کے لیے چیزیں رکھی، اور وہ جو ہے ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی رکھی جو عورتوں میں نہیں رکھی۔ مثال کے طور پر عورتیں جتنی مرضی جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں وہ مردوں جیسی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ طبعی معاملہ ہے، پھر وہی بات ہے کہ یہ خلقی طور پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہی ایسے، اللہ نے تخلیق ہی ایسے کیا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کسب کا معاملہ ہے، یہ جو اب آگے ہم پڑھیں گے، کسب کا لفظ تو اس جگہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، وہ ہم دیکھیں گے۔ وہ یہ کہ یہ جو ظاہر ہے کہ مرد جو کماتا ہے دنیا میں، جو کمانے کا اس کا معاملہ ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی وہ فضیلت ہے جو کہ اصل میں مرد کو حاصل ہے۔ یعنی مرد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک عورت کو نکاح میں وہ لے کر آتا ہے، اس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، مہر وہ دیتا ہے، اس کی جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھنے والا وہ ہے۔ عورتوں پر تو یہ ذمہ داری رکھی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے رکھا ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کر کے چیزوں کو سمجھایا۔ اب کرتے رہنا، یعنی کوئی خاتون یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وقرنا فی بیوتکن، کہ گھروں کے اندر قرار پکڑو، بھائی ہم گھر ہی کے اندر قید ہو کر رہے ہیں، اب اس کے ذہن میں یہ خیالات پک رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو اللہ نے کہا ہے وہ اللہ کی حکمت بہت بڑی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ جب نکلتی ہے معاشرے میں تو اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اگرچہ کہ اس کو منع نہیں کیا، پھر اس کے اپنے جو ہے پروٹوکولز بتائیں، آپ کو پتہ ہی ہے اس کے لیے جو ہے وہ پھر اپنے جو ہے سطر اور حجاب کے اور جو ہے وہ اس کے قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے ہیں، اور مکس گیدرنگ سے جو ہے وہ نہیں اس کے اندر انوالو ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بھی جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ سخت لہجے میں مرد سے بات کرے، مبادہ یہ کہ کسی کے مرد کے دل میں جو ہے وہ کوئی برا خیال ہوتا ہو تو وہ اس کو تقویت نہ ملے، تو گویا تو اس کی آواز بھی ایک طرح سے پردہ بنتی ہے، اس اعتبار سے چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہرحال ذہن میں رہنی چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کو اس سے مغالطہ لاحق ہوا ہے، اور وہ بدقسمتی سے جس کو کہتے ہیں نا، یہ جو للرجال نصیب مما اکتسبوا اور وللنساء نصیب مما اکتسبن کے الفاظ میں کسب سے مراد معاشی معاملے کو لے لیتے ہیں، اور اس سے جب نتیجے کی طرف آئیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکالیں گے، بھائی عورتیں بھی نوکری کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس آیت سے یہ نکالنے کی بھی کوششیں کی گئی ہیں۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے تو خیر بہت زبردست نقد کیے، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا اس کا اسلوب تو دیکھیے اس آیت کا،
اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ للرجال نصیب مما اکتسب، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اگر آپ اس کو معاشی جدوجہد پر اپلائی کریں گے تو پھر یہ تو بات ہی بڑی عجیب ہو جائے گی. مطلب آپ کی کمائی تھی 10,000 روپے، اس میں سے حصہ تھا جو آپ کو ملا، یعنی پورا نہیں ملا. یہی مطلب نکلے گا نا یہاں سے. تو کوئی 5,000 مل گئے، 8,000 مل گئے، پورے کی تو بات ہی نہیں ہوئی یہاں پہ. تو پھر یہ مطلب یہ کیسے جا سکتا ہے کہ آپ اس سے اس قسم کے مطلب نکالنے کی کوشش کریں؟ لہٰذا پھر ڈاکٹر صاحب نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے کہ پورے قرآن حکیم میں، ٹھیک ہے، پورے قرآن حکیم میں صرف ایک جگہ پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267، وہ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں. وہاں پر کسب کا جو لفظ ہے وہ معاشی کمائی کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. باقی پورے قرآن میں کسب کا مطلب اعمال کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو اعمال مرد کرتے ہیں اس میں سے ان کا حصہ، اور جو اعمال عورتیں کرتی ہیں اس میں سے اس کا حصہ. کیا مطلب؟ یعنی آخرت میں ان کا حصہ ہے. ایک مرد کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ، یعنی عورتیں یہ نہ سمجھے کہ مرد ان کے لیے کفایت کر جائیں گے. ٹھیک ہے، مرد اپنی جگہ اکاؤنٹیبل ہیں کہ وہ نیکی کریں گے تو اس نیکی کا اجر ان کو ملے گا، وہ برائی کریں گے تو اس میں سے حصہ ہے کہ جو وہ پائیں گے، جو عمل انہوں نے کیا ہوگا. اور یہی معاملہ جو ہے خواتین کا ہے. صرف 267 میں کسب کا لفظ جو ہے معاشی جو ہے، جی جی، تو باقی ہر جگہ کسب کا یہ لفظ کس میں؟ اعمال کے لیے، اعمال کے لیے، یعنی کسب حسنات اور کسب سیئات کے لیے استعمال ہوا. یعنی نیک اعمال کے لیے یا برے اعمال کے لیے استعمال ہوا. یعنی اگر ایک عورت جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل آزاد ہے کہ وہ نیکی کا عمل اختیار کرتی ہے یا برائی کا عمل اختیار کرتی ہے، اور مرد بھی جو ہے، اور اس کا حصہ ہے پھر وہ جو آخرت میں پائے گی. اور مرد کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر ہو گیا. کلیئر ہے جی؟ باقی ظاہر ہے اعمال کے اپنے اپنے مراتب تو خود ہوا ہی کرتے ہیں نا. یعنی خلوص نیت کتنی تھی، سنت کے کتنے مطابق تھا، اور آداب کتنے اس کے اندر ملحوظ رکھے گئے تھے، یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے اس میں شامل ہیں. کلیئر ہے بات؟ باقی یہ کہ ظاہر ہے دیکھیں ہر بندے کی، جس کو ایک کہا نا شاکلہ، ایک چیز شاکلہ ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو آپ سمجھیں کہ ایک خاص حیث کے اوپر اور خاص جگہ پر پیدا کیا ہے. شاکلہ ہے اس کی، جس کے لیے قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے کل کلو یعمل علی شاکلتہ. ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص سانچے کے اندر، وہ ہے سانچہ کہہ لیجیے. یعنی نو بڈی کین کم آؤٹ فرام ہز اسکن، اس سے باہر نکل کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یا اسی کو ایک اور دوسرے انداز میں جو قرآن سمجھاتا ہے وہ کیا سمجھاتا ہے؟ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے اور بھی مقامات پر آتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے، کہ کوئی نفس جو ہے اس پر وہ تکلیف نہیں ڈالی جاتی جو کہ یعنی مگر یہ کہ جو اس کی وسعت ہوا کرتی ہے. تو کیپیسٹی ہے ہر شخص کی، جو کیپیسٹی ہے اس پر وہ سوال کیا جائے گا. بھائی کوئی کسی کی کیپیسٹی تھی کہ وہ مال اس کے پاس تھا اور اس کو خرچ کرنا تھا اتنی بڑی مقدار میں، یہ اس کی کیپیسٹی تھی. اب وہ نہیں کر پایا تو وہ ناکام ہے. اور ایک کی کیپیسٹی بہت تھوڑی سی تھی لیکن اس نے کر دیا تو وہ کامیاب ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو بہرحال یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں مخاطب کر کے اصل میں مردوں عورتوں کو علیحدہ علیحدہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم آخرت میں اکاؤنٹیبل ہو. جو کماؤ گے نیکی کماؤ گے نیکی پاؤ گے، بدی کماؤ گے بدی پاؤ گے. ایک مرد کا وبال ایک عورت پر نہیں پڑنے والا، ایک عورت کا وبال ایک مرد پر نہیں پڑنے والا. انڈیویجولی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں. جی جی سر تھوڑا سا شاکلہ کو ایکسپلین کر دیں. آپ نے کیا بتایا یہ حالات ہوتے ہیں، نہیں، شاکلہ سانچے کو کہتے ہیں آپ. اوکے سر، اس کو وہ تھوڑا میں نے وسعت کو ایلیبریٹ کیپیسٹی سے تعبیر کیا، شاکلہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. شاکلہ جو ہے ایک سانچہ کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں نا. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بھی جو ہے نا وہ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں. یعنی کوئی سونا ہے تو کوئی چاندی ہے تو کوئی پیتل ہے. اب پیتل جو ہے وہ کبھی سونا نہیں بن سکتا اور سونا کبھی چاندی نہیں ہوا کرتا. تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں اور مختلف یعنی حیث کے تحت انسانوں کو کھڑا کیا نا، اور ظاہر ہے ان سے مختلف کام لینے اللہ تعالیٰ نے. یعنی آپ چاروں خلفائے راشدین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، چاروں بالکل ڈیفرنٹ ہے نا، ان کی شاکلہ فرق ہے.
اور پھر ان کی اپنی کیپیسٹی ہے جس میں ہر ایک بندے نے اپنا پٹ ان کیا ہے. مطلب ایک کیپیسٹی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں نا, پوری طاقت لگائی حضرت عمر نے کہ آج تو میں حضرت ابو بکر کو آگے نہیں جانے دوں گا. تبوک میں جب رسول اللہ نے کہا بھائی لاؤ اللہ کے لیے, تو کیا کیا حضرت عمر نے؟ وہ آدھا لے آئے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ آدھا لے کر آئے تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر تو سبھی کچھ لے آئے. یہ تھی کیپیسٹی, یہ ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت کی جو بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہے, یہ اپنی جگہ پر. لیکن انسان ایٹ دی بیسٹ اپنی پوری جو ہے وہ ہمت لگائے ایک کام میں. یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے چاہتا ہے, عورتوں سے بھی چاہتا ہے, مردوں سے بھی چاہتا ہے. ہاں دائرے کار اپنے اپنے وہ آگے جا کر ان چیزوں کی مزید وضاحتیں آئیں گی تو پھر اپنی جگہ پر بات آئے گی. لیکن اس اصول کو سمجھ لیں, اس اصول کے تحت یہ بات کی گئی ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ٹھیک ہے. یعنی اب یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے کہ کس کی کیا ہے. فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ سے اس کا جو ہے فضل کا سوال کیا کرو. اور فضل ظاہر ہے کسبی چیزوں میں ہوا کرتا ہے نا, خلقی چیزوں میں تو تم کیا مانگو گے؟ وہ تو اللہ نے تمہیں جیسا بنایا ہے بس تم وہ ہو. ہاں میرے اخلاق اچھے ہو جائیں, میرا عمل اچھا ہو جائے, میں نیک ہو جاؤں. میں نیکی, صحابہ کرام کا کیا معاملہ ہوتا تھا, نیکیوں میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے جو ہے وہ معاملات. یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کالے کلوٹے اور بالکل جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں تو یعنی ان کے ہونٹ بھی موٹے موٹے, حبشی نسل تھے ظاہر ہے. تو وہ جو ایک عرب کی جو خاص خوبصورتی تھی اس پہ تو وہ کہیں نہیں اترتے تھے پورے, ایسے ہی ہے نا. لیکن یہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, سیدنا بلال. وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ فضیلت ہے جو کہ اصل میں پائی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ فضیلت ہے کہ جس کا سوال ایک انسان اللہ سے کرے. باقی یہ دنیا میں یہ جو خلقی معاملات ہیں اس کے اعتبار سے یہ جو آج ہم پڑھتے رہتے ہیں اور مسائل کھڑے رہتے ہیں, یا خواتین اور مردوں کے دائرے کار میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتی رہتی ہیں, بھئی یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, جو کہ ان کی ذمہ داری تھی نہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جس کو بہرحال دیکھنا چاہیے. اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کے یہ الفاظ بھی قرآن حکیم میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو جس پر, یعنی اب آپ دیکھیں نا, جیسے کہ مرد ہونا یہ کسی کی اپنی ول تو نہیں تھی نا, اور اسی طرح سے جو ہے وہ رسول ہونا, نبی ہونا, یہ کوئی اپنی ول پہ تو نہیں تھا نا, یہ تو اللہ نے چنا تھا جس کو. تو یہ تو وہاں پر جیسے سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھ کر آئے تھے کہ اس کے ضمن میں بات ہوئی نا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے فضل سے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ ہے اصل میں تمام الجھنوں کا حل. اب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ کو خوب پتا ہے کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ کہیں میں سن رہا تھا کہ پرفیکٹ بینگ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انسانوں کے اندر تو نقص بھی ہیں, تو پرفیکشن تو نظر نہیں آ رہی. اللہ کی خلقت ہے تو اللہ کی خلقت کے اندر تو پرفیکشن نہیں ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے نا, تو پھر کیسے اللہ پرفیکٹ ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے. اور جواب کیا تھا کہ بھائی پرفیکشن یہ ہے کہ اللہ نے جیسے چاہا ہے نا ویسے بنا دیا, یہ ہے پرفیکشن. مطلب پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک انسان کو چاہا کہ اس کی آنکھیں ہوں, تو یہ پرفیکشن ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں. اور ایک شخص کی چاہا کہ آنکھیں نہ ہوں, تو یہی پرفیکشن ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں. ٹھیک ہے, یہی پرفیکٹ بینگ کا جو ہے وہ تصور ظاہر ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. ان اللہ کان بکل شیء علیما, اللہ کو خوب معلوم ہے. ایک انسان جو پڑتا رہتا ہے ان چیزوں میں اس کا بہرحال کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ ہے کہ جس کو یہاں پر بتا دیا گیا, اور وہ ہے کسب حسنات, اور وہ سیئات سے دور رہنا. پچھلے مضمون سے بھی جڑ کر دیکھیں تو وہاں سیئات سے جیسے بچنے کا حکم, اور پھر وہاں پر کبیرہ گناہوں سے, تو ظاہر ہے وہ خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. ٹھیک, کلیئر ہے جی. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا موالیہ, اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں موالی, وارث. مما ترک الوالدان, اس مال کے لیے جو چھوڑ مرے والدین, والاقربون, اور قرابت دار. ٹھیک ہے, یعنی قانون وراثت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دوبارہ یہ مضمون جو ہے وہ یہاں پر ریز ہوا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ اس کا ذکر ہو رہا ہے, اور اس میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں
کہ جو اس مال کو جو ہے چھوڑ مرے والدین اور قرابت دار. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو وضاحت کرتی ہے کہ وراثت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، قرابت داری کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے ظاہر ٹاپ آف لسٹ جو ہے وہ والدین ہے، اور پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق مقرر کیا. اب ایک دوسری بات ہے والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں نے جن سے تمہارا عہد و پیمان بن چکا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دے دو. عہد و پیمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ اب یہ سوال ریز ہوا اصل میں اس طرح کی صورتحال میں کہ صحابہ کرام جو کہ مہاجرین تھے، جب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آئے تو عہد و پیمان کیا ہوا؟ وہ ہو گیا مواخات کی ایک صورت جو قائم ہوگی نا. ابتدا میں جو 6 مہینوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اس میں وہ بھائی چارگی بھی تھی. اس کے اندر دیکھیں کہ بظاہر جتنا زیادہ جو ہے وہ انہوں نے قربانیاں دی، خاص طور پر انصار نے، یعنی بہت بڑی بڑی قربانیاں دی نا. یعنی عبد الرحمن ابن عوف کو تو یہاں تک بھی آفر ہوئی کہ بھائی میری تو 2 بیویاں ہیں جو ان کے یعنی انصاری صحابی تھے، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے جو آفر کی، بھائی انہوں نے اسٹریٹ اوے آفر کر دی نا، میری یہ بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہے آپ جو ہے ان سے نکاح کر لیجئے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ کا نکاح ہو جاتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کیا نہیں، لیکن آفر تو تھی. اور اس کے علاوہ جتنی جو زمینیں تھیں اور جن چیزوں میں انہوں نے ان کو حصے دار بنا دیا، یہ انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا یا ہوا کہ کیا یہ لوگ بھی وراثت میں حقدار ہوں گے ہمارے؟ اس کا جواب ہے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرنا ہے کہ وراثت میں حقدار وہ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ تم نے جو ہے وہ یعنی ان کا جو حصہ ان کو دے دو، سے کیا مراد ہے؟ یعنی زندگی میں آپ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی احسان کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کیا انصار مدینہ نے، تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ کیجئے، زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں مر جانے کے بعد اب وراثت کی بات آئے گی تو وراثت کا مسئلہ تو اسٹریٹ اوے ہے. یعنی 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، تو اس کی وصیت کر دی جائے، کسی کو کر دی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے آگے نکل کر نہیں کام کیا جا سکتا. وہ پھر ورثہ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ دیا جائے گا. یعنی ظاہر ہے اس میں دوستی بھی تھی، اس میں بھائی چارگی بھی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ منہ بولے بیٹے بھی ظاہر ہے اس ٹائم پہ بھی ہوا کرتے تھے. آج بھی ایسی صورت ہو سکتی ہے کسی کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک، تو اب کوئی اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو زندگی گزار دی پوری اور ایک وقت میں جو ہے فوت ہوا، تو آپ کہیں جی نہیں جی وراثت میں اس کا بھی حصہ، تو وراثت میں نہیں ہے حصہ. اس کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے، وراثت میں کوئی حصہ نہیں. جب ملاقات ہوا تھا اس وقت یہ وراثت میں قانون آ گئے تھے اس وقت، کیونکہ انہوں نے ہاف دے دیا تھا نا، 1/3 دے سکتے ہیں جی جب ملاقات ہوا تھا تو اس وقت جیسے آپ جب نہیں زندگی میں تو 1/3 کا کوئی چکر نہیں ہے نا. زندگی میں 1/3 کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مرنے کے بعد ہے، وراثت کے بعد وراثت کا معاملہ ہے کہ اس کا 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی. کلیئر ہے؟ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اللہ کو خوب پتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان لوگوں کی قربانیاں کیا ہیں. یعنی تمہارے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا ہے وہ انویلڈ نہیں ہے، بات درست ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ تمہارے قرابت داروں کی نسبت بھی ہو سکتا ہے بہت بڑی قربانیاں دے دی، لیکن اس کے باوجود جس کا جو حصہ جیسے اللہ نے مقرر کیا بس وہی اس کا حصہ ہے. دیکھیں نا وہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، بھائی ایک سب سے زیادہ جس کو ایک اچھا جوڑا جو ہوتا ہے اس میں ایک بیوی جو ہوتی ہے اس کی تو پوری زندگی گھل جاتی ہے نا، اور اولاد بھی تو ظاہر ہے اس کو دنیا میں لانے کا باعث تو وہ عورت ہی بن رہی ہوتی ہے. تو پھر تو وراثت میں یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ حصہ سب سے زیادہ اسی کا ہونا چاہیے، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے. تو اس کو بھی 1/8 بتایا، یعنی اولاد ہوئی ہے تو 1/8. تو یہ کون ہے؟ یہ ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا کی بات ہے، اور ان اللہ علی کل شیء علیما، اور یہ اللہ کے جو علم کے کان بکل شیء علیما کے جو الفاظ پچھلی آیت میں جیسے آئے تھے اور بھی جگہوں پر آتے ہیں، تو یہ اللہ کے علم کے تحت جو باتیں ہوا کرتی ہیں. پچھلے میں آیت میں تو خیر وہ وراثت کے اعتبار سے نہیں تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی صفات کے ذریعے سے ظاہر سمجھایا ہے ان چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے. تو جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی تم انصاف نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. تمہیں لگتا ہوگا ایسا کہ نا انصافی ہوئی نہیں ہوتی، ہوتا نہیں ہے ایسے.
کلیئر ہے جی؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضل کے جو اللہ نے دی ہے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے جو کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو خیر اس کو بیان کرتے ہوئے جو ہے نا وہ پہلے تو اس تمہید کو باندھا ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو کہ خواتین کو آج تو بالکل ہی گلے سے اترنا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کے ترجمے پر صحیح طور پر چلے جائیں تو پھر الفاظ اس میں حاکمیت ہی کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ترجمے میں اس کو نگران بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن نگران میں نا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نگران ذرا اور طرح کی کا لفظ ہے، وہ نگران میں ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہ تھوڑی سی ہلکی سی بات ہے، ٹھیک، اس کی نسبت کہ یہ جو کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی یہاں تو حاکم بتایا ہے۔ اب اس سے کوئی میں عورت محسوس کرنا شروع کرے جی میں تو غلام بن گئی، اب یعنی لونڈی بن گئی اس کی، یا غلام ہو گئی میں تو اس کی، ٹھیک، تو سمجھیں اس بات کو، یہ آیت جو ہے یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا بتدریج جو ہے ان چیزوں کو یہاں تک لے کر آیا ہے کہ اس آیت کو پھر نازل کر کے سمجھایا ہے۔ مثلا یعنی اس سے پیچھے تمہیدی باتیں بھی کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جیسے سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی تو وہاں آیت نمبر 228 میں تمہیداً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وہاں یہ فرمایا تھا کہ عورتوں کے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کی ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور فرمایا کہ البتہ مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا، یعنی مرد جو ہے ان پر ایک درجہ فضیلت رکھتے ہیں، اور یہ بات کہ اگر وہاں چھوڑ دیا گیا تھا، اس سے آگے بات نہیں کی گئی تھی، یعنی یہ بات وہاں پر بتا دی گئی تھی کہ مردوں کو عورتوں پر بہرحال اللہ نے فضیلت دی۔ ظاہر ہے اس کی میں نے کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ایک وجہ تو رکھ دی ہے پیچھے وہ جو طبعی اعتبار سے رکھی ہے، ایک وجہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اور وہ وجہ کیا بیان ہو رہی وہ ہے کہ جو اپنا مال وہ جو ہے خواتین پر خرچ کرتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو جائے بھائی عورت بھی تو کماتی ہے آج کل جیسے ہو رہا ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، تب بھی ایک عورت کو مرد پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی ریزن ہے، مطلب وہ کیوں کما رہی ہے بھائی۔ پچھلے دنوں کافی ایک شخص نے میرے سے جاننے کی کوشش کی، میں نے اس کو کہا یار دیکھیں آپ سیدھا، اب وہ مجھے کہہ رہا نہیں جی آپ نے دیکھیں نا غزوات میں بھی جاتی تھیں خواتین جاتی تھیں، میں نے کہا جی کب جاتی تھیں، اب ذرا جا کے دیکھیے، تو پہلے تو اس کا قبلہ یہاں پہ سیدھا کروایا نا، غزوات بھی وہ سمجھتا تھا 2-4 ہی ہیں بس، میں نے کہا ذرا آپ سیرت کا مطالعہ نہیں ہے آپ کا، ذرا جا کے مطالعہ کیجئے، ڈیٹیل میں مطالعہ کیجئے، اور ذرا مجھے بھی دکھائیے کہیں خواتین نے اس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا ہو۔ ٹھیک ہے ازواج مطہرات میں سے بھی کوئی ایک ہوا کرتی تھی رسول کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور اس کی ایک علیحدہ بحث ہے کہ جس کے تحت ہوا، لیکن عام طور پر کہاں ہوتی تھی خواتین، آپ بتائیں مجھے۔ تو جو چیز اللہ نے نہیں رکھی خواتین پہ، جب آپ ان پہ ڈالیں گے تو آپ نے ظلم کیا، اور جی وہ اب یہ ہوتا ہے جی گھر جو ہے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، اچھا ایک تو یہ کہ آپ کی بالکل بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا نا، لیکن اگر آپ نے اس میں بھی اعلیٰ کردار کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کو ازواج مطہرات کو دیکھنا پڑے گا کہ نہیں دیکھنا پڑے گا؟ تو انہوں نے فاقے بھی برداشت کیے کہ نہیں کیے؟ آج ہمارے ہاں خرابی اور طرح کی ہے، آج ایک عورت عام طور پر جو کمانے کے لیے جا رہی ہے اس میں بہت بڑی تعداد ان خواتین کی بن جاتی ہے جو کہ شوقیہ اس کام کو کر رہی ہوتی ہیں۔ شوقیہ سے میری مراد یہ نہیں ہوتی، شوقیہ سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ یعنی کچھ تو بالکل ہی شوقیہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جس کو کہتے ہیں نا خاندان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھائی ہر ایک طرف دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو بڑا کوئی اس طرح کے جو کپڑے پہنتی ہے اور اس کے پاس یہ جوتے ہیں، اور اب اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ خود بھی ظاہر اس زینت کو اختیار کرنا چاہتی ہے، شوہر کو دیکھتی ہے، شوہر اس کی ضرورت پوری کرنے کے قاصر ہوا پڑا ہے، وقت کے ساتھ ویسے بھی جیسے تنگیاں آ رہی ہیں اس کے اندر اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب اس نے جاب شروع کر دی کہ میں اپنی جو ہے نا اس لگژریس اسٹیٹس کی طرف جو ہے نا میں اپنے معاملات کو لے کر، تو یہ بھی وجہ بن جاتی ہے، یہ قطعاً کوئی وجہ نہیں ہے کسی خاتون کے جو ہے وہ اس کام کو کرنے کی۔
یہ تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہی ہے کہ گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں، اب آپ فاقے برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہے آپ کام، اب اس کے اپنے ڈسپلنز ہیں کہ آپ وہی ہے کہ مخلوط معاشرت کا شکار نہ ہوں، آپ جو ہے اپنی پوری جو ہے وہ تدابیر اختیار کریں اور سارا کچھ ہے اور بس کر کے واپس آئیں، وہ سارے مسائل اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے. یعنی اس میں بھی ایک اس طرح کی شدت پسندی کا شکار ہو جانا وہ الگ. البتہ یعنی بہرحال جب یہ نظام خلافت اصل میں اپنی روح اور اسپرٹ کے تحت جب قائم ہوگا تو اس کے اندر تو ظاہر ہے پھر خواتین کے لیے تو وظیفہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو نہ نکلنا پڑے گھر سے. لیکن بہرحال یہ خواتین کی قطعاً کوئی ذمہ داری نہیں، اور یہ ذمہ داری اگر کوئی سر پہ لینے کی کوشش کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ مرد کے بالمقابل آ کر کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ آیت جو ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ رجال جو ہوتے ہیں یہ حاکم ہیں تمہارے اوپر. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ بتدریج احکامات ہیں، وہ پہلا درجہ یہی ہوا کہ جس میں بتا دیا گیا کہ مردوں کو فضیلت. اب یہ فضیلت، اور یہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ کر آ گئے اگلی بات تدریج کے اعتبار سے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے بالکل صاف طور پر بتا دیا، یعنی مرد کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے بس اس کی تمنا تم کیوں کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے. تو گویا اب یہ جو ہے نا، اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس آیت میں الفاظ استعمال ہوئے الرجال قوامون علی النساء. یہ جو علی کا پریپوزیشن ہے، یہ جو صلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی میں قامہ کے ساتھ علی کا صیغہ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ حاکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قامہ علی یہ جائز، جیسے قوامون علی النساء ہے نا، علی یہاں پہ پریپوزیشن ہے نا. ایک اور طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے قامہ بی کے ساتھ، یعنی با زیر بی، ٹھیک ہے، وہاں ہے کسی شے کو قائم کرنا. اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے الفاظ آئیں گے کونوا قوامین بالقسط، تو وہاں ہے عدل کو قائم کرنے کے حوالے سے، وہاں مفہوم پھر وہ ہو جائے گا. لیکن یہاں چونکہ قامہ علی ہے تو قامہ علی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کسی پر مسلط ہو جانا. حاکم کو کہتے ہیں، منتظم کو کہتے ہیں. اصل میں جو منتظم ہے نا، ہوتا تو وہ بھی مسلط ہی ہے نا. ٹھیک ہے، آج آپ نے اس کے نام اچھے رکھ دیے، مینیجر ہے جی یہ وہ، لیکن ہوا تو وہ بھی مسلط ہی پڑا ہوتا ہے نا. یعنی آپ اس کے ذرا آگے پیچھے ہو تو پھر مسئلے بنتے ہیں. تو یہ چیز جس چیز کو اصل میں واضح کرتی ہے نا، وہ ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ گھر میں اور خاندان میں جو پوزیشن جس کو اللہ نے فضیلت کے اعتبار سے دی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، وہ مرد ہی ہے. عورت اگر اس کے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں تو پھر غلام ہوں، نہیں غلام نہیں، وہ وزیر ہے، سمجھیں آپ، اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ وزیر کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی کیا ہوگا، یعنی اب آپ ذرا سچویشن کو دیکھیں. سچویشن یہ ہے کہ گھر میں ظاہر ہے بہت سارے معاملات ایسے ہی ہیں نا جن کا تعلق جو ہے وہ یعنی قرآن و سنت کی نفی سے نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں مباحات پر پھیلی ہوئی ہیں نا. آج یوں کر لو، ایسے ایسے کرنا چاہیے وہ، ٹھیک ہے. تو اس میں اب ظاہر ہے دو تین چیزیں ہی ہو سکتی ہیں نا. ایک چیز ہوتی ہے کہ مرد نے ایک کام کہہ دیا آپ کو، یعنی شوہر تھا کہ جس نے ایک بات کہی تو اس کی بات کو جو ہے وہ مان لیا جائے. اصل حکم یہ ہے. آپ نہیں ماننا چاہتی تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس صرف یہ آپشن ہے کہ آپ جو ہے اس کو منوانے کی کوشش اختیار کریں. ٹھیک ہے، کوئی آپ نے جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر وہ قائل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کوئی فائنل کوئی کسی کی بات تو مانی جائے گی نا. تو وہ کس کی مانی جائے گی؟ وہ پھر اس کی مانی. اصل میں اس کے بغیر کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا نا. آپ دیکھیں نا، یہ جو خاندان ہے یہ بھی تو ظاہر ہے اس کا ایک نظام ہے نا. اس میں جو ہے وہ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، پھر اس کی اولاد ہے. اب اولاد بھی یہ کنفیوژن کے شکار ہو جائے کہ بھئی میں امی کی مانوں یا ابو کی مانوں، یہ مسئلہ پڑ جاتا ہے نا. تو کیوں پڑتا ہے یہ؟ عام طور پر وہ عورت ہی جو ہے نا وہ آپ سمجھیں گے ان معاملات میں کلیئر نہیں ہوتی نا. وہی اپنی بات کو منوانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ جو ہے وہ اس جگہ پر بس اب اس کی جو ہے وہ اس سے آگے کی کوئی صورتحال نہیں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں پھر ایک سیفٹی والو کے طور پر چیز رکھی ہے نا، وہ اس طرح سے رکھی ہے کہ ظاہر ہے جس کی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی
اس کو صدمہ لگے گا نا. اور ظاہر خواتین کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک اور ضرورت کے تحت اس کے اندر جذباتیت بھی رکھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، تو صدمہ بھی ظاہر زیادہ ہی لگتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر یعنی بھلا دیے جانے کے معاملات بھی زیادہ ہی رکھے ہیں. یعنی وہ دیکھیں نا، شہادت جیسی ایک عظیم بات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی گواہی کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہاں پر کہا کہ 2 عورتیں. اور وہ 2 عورتوں کا بھی جب ذکر ہوا ہے تو کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ وہ اس حوالے سے ہوا ہے کہ ایک اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اگر وہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. تو یہ اس اعتبار سے ہوا. میں گھر سے فون آ رہا ہے، اٹھا دوں گی. ایک سیکنڈ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلے میں ذرا فارغ ہوتا ہوں نا، میں پھر رابطہ کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ. جی 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 اچھا چلے میں فارغ ہوتا ہوں، کرتے ہیں. اوکے السلام. اچھا تو اب یہ ظاہر ہے دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سیفٹی وال رکھا ہے. اب بھول جاتی ہیں جلدی، اس سے جو ہے نا وہ والی صورتحال بھی برقرار رہتی ہے کہ ٹھیک ہے صدمہ ہوا لیکن نکل بھی جاتی ہیں اس سے جلدی. تو بہرحال لیکن یہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر رکھی ہے، اور جو حق جس طرح سے جس کا رکھا ہے. ہاں اب یہ ایک بالکل دوسری بات ہوگی کہ مرد جو ہے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے. یعنی اب وہ ایسا حاکم ہے جو کہ ظالم بھی ہے، جو کہ جابر بھی ہے، جو کہ اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا. اس کی سخت پکڑ اللہ کے ہاں علیحدہ ہے. اس کی وجہ سے گھر کے ماحول کو ایک عورت خراب نہیں کر سکتی. جیسے عام طور پر ہمارے ہاں یوں ہو جاتا ہے نا، بھائی یہ اگر تم ہوگے تو سیدھے تو تب میں یہ کروں. ایسا نہیں ہے. یہ خاتون جو ہے وہ اپنی جگہ، وہ پیچھے بات ہو بھی گئی ہے، عورتیں اپنے کاموں کی خود ذمہ دار ہیں، اور مردوں کو وہاں کہا گیا خود جو کماتے ہیں وہ اس کے لیے ہے. پیچھے بات ہوئی ہے نا. اسی کو یہاں پر بھی اگر آپ سمجھیں تو یہاں پر عورتیں جو کہ اطاعت میں رہیں گی اور اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں گی، اس کو کریں گی. تو مرد اگر زیادتی کر رہا ہے، اس زیادتی کا سوال اس سے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اچھے انداز میں، بہترین انداز میں، خوش اسلوبی کے ساتھ وہ خواتین جو ہیں ان مردوں کو بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نصیحت اگر کرنے کا جیسے موقع بن سکتا ہے وہ کرتی رہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات. لیکن نہیں مانتا تو اس کا بوال اس پہ، اس کی وجہ سے یہ اطاعت سے نہیں نکل سکتی. ان کی ظاہر ہے اطاعت سے نکلنے کی جو صورتیں ہیں وہ بڑی مختلف ہیں. یعنی ایک ہی صورت ہے اصل میں دیکھا جائے، خلا ہے جو کہ اس اطاعت سے نکال سکتی ہے. لیکن وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی کیلنڈرے کا کھیل نہیں رکھا ہوا کہ وہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ جب چاہے خلا لے لے، ایسے نہیں رکھا ہوا. تو یہ ہے کہ جو یہاں پر جو ہے جس بات کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دیکھیے فالصالحات اچھا یہ جو دوسری ایک بات اور نوٹ کیجیے، وہ بما انفقوا من اموالہم کے حوالے سے آپ خود اس کو پریکٹیکلی ذرا سوچ کے دیکھیے، یا آپ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. دیکھیں ایک مرد کماتا ہے نا، تو وہ اپنی پوری فیملی کو کیوں یعنی پال لیتا ہے. یعنی وہ تو پالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس معاملات کرتا ہے. وہ کیوں کر پاتا ہے ایسے؟ کیونکہ وہ اس معاملے میں نا ذرا بے غرض ہوتا ہے. وہ خود جو ہے وہ بھوکا رہ لے گا، وہ خود جو ہے وہ اپنی جو ہے ضروریات کو روک لے گا، اپنے بیوی بچوں کی جو ہے نا ضروریات کو مقدم کر لے گا. ہوتا ہے نا، اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایکسیپشن ہو جائے، کوئی اور کیس نکلا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن جنیریکلی تو ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا اسی کے برعکس دیکھیے خاتون ہیں، عام طور پر جو خواتین کما لیتی ہیں وہ کبھی کسی کو دیتی ہیں؟ ایون بچوں پہ بھی لگاتے ہوئے نا وہ دوسری دفعہ وہ مرد ہی کو سنا دیتی ہیں، بھائی کرنے تیرا کام تھا تو میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اس کے اندر تنگی پائی جاتی ہے. تو گویا ایک بہت بڑی آزمائش خود اپنے گلے اور بھی لے لی نا اس طرح کے کام سے. تو یہ اللہ نے بنایا ایسے ہے نا. تو یہ فرق ہے کہ جس کی وجہ سے جب ہم ان کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا تو تب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر حکمتوں کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو پھر تو بالکل ہی بات فرق ہو جائے گی. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات.
اب یہ دیکھیں، یہ اگلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے وہ ڈسپلن جو کہ اللہ تعالیٰ ایک مومنہ خاتون سے اصل میں چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ 3 باتیں یہاں پر کی گئی. فالصالحات، پس جو صالحات ہیں یعنی جو نیکوکار خواتین ہیں وہ کون ہیں؟ قانتات، پہلی بات کی کہ وہ تابع فرمان ہیں، اطاعت گزار ہیں. کس کی؟ شوہروں کی. یعنی پہلی شرط تھی صالحہ ہونے کی قرار جو دی گئی ہے وہ قانتات کے ساتھ کھڑی کی گئی ہے. یعنی اگر وہ قانتات نہیں ہے، اگر وہ تابع فرمان نہیں ہے مرد کی، تو پھر وہ صالحہ نہیں ہے. دوسری بات، حافظات للغیب، اور وہ جو کہ نگہبانی کرنے والی ہیں غیب کی، بما حفظ اللہ، کہ جو حفاظت یعنی جس کی حفاظت کا جو ہے وہ جو جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، یعنی شوہر کی ناموس کی. اب اس میں 2-3 چیزیں شامل ہیں. شوہر کا مال ہو گیا، اس کی عزت اور ناموس ہے، شوہر کے راز ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ایک خاتون کو محافظ بنایا گیا. ظاہر دیکھیں اس کے بغیر کوئی بھی فیملی سسٹم مضبوط ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ عورتوں کو یہ اصل میں خاص طور پر اس لیے اس آخری چیز میں مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ عورتوں میں زیادہ خرابی ہوتی ہے. مردوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن مردوں میں کم ملے گی نا، تو مرد تو اپنی جگہ پر مخاطب ہے. یہ بعض دفعہ ہم قرآن اور سنت کو نہ یوں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھئی عورتوں کا کام تھا، یہ مردوں کا. کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ بھی ہوتی ہیں. مطلب یہاں پر یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ مردوں سے بھی یہی بات کہی گئی ہے، لیکن وہ اور مرد کم ہوں گے جن کے اندر یہ والی چیز ہوگی، لیکن عورتوں میں ذرا زیادہ ہوتی ہے. بات ادھر سے ادھر کر دینا، یہ معاملات کر دینا. وہ جو آتا ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا جو معاملہ، یا لوط علیہ السلام کی جو بیوی کا معاملہ نظر آتا ہے، تو وہ کوئی کریکٹر کا تو مسئلہ نظر نہیں آتا کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کیا نا کہ وہ جو صالح ہیں ان کے لیے صالح ہی ہیں، نیکوکاروں کے لیے نیکوکار ہی ہوا کرتے ہیں. اصل میں جو پرابلم وہاں پر مفسرین نے زیادہ جس کو ریز کیا وہ یہی تھا کہ وہ گھر کے راز افشا کرنے والیاں تھیں. پرابلم یہ تھے، وہ جا کے جو ہے وہ ان کو بتا دیا. تو یہ چیز جو ہے وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر بتایا گیا کہ نیکوکار عورتیں، تابع فرمان عورتیں، اور وہ جو غیب میں جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ان کی رکھی ہے، یعنی شوہر کی عزت کی، ناموس کی، اس کے مال کی، ان کے رازوں کی، ان کی وہ محافظ ہوا کرتی ہیں. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ جو تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی نشوز سے، ان کی بدخوئی سے. اگر یعنی اب تمہیں اگر ان کے خوف ہو اس چیز کا کہ وہ نشوز کا شکار ہو جائیں گی، ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی بتا دیتے ہیں نشوز کس کو کہتے ہیں. نشوز اصل میں کہتے ہیں اونچے ہونے کو. اس کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا، چڑھائی کرنا. یعنی کوئی خاتون جو ہے نا وہ شوہر کے بالمقابل اطاعت میں آ کر جو ہے بس میری بات مانی جائے گی. ہو جاتا ہے نا اس طرح. اب اختلافات ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، تو ایک خاتون جو ہے وہ بس اپنا ہی ڈنڈا لے کے کھڑی ہو گئی ہے اور وہ شوہر کی اطاعت سے گویا نکل رہی ہے. بہت مستقل جو ہے اس کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ شوہر سے اس نے ہر چیز میں پنگا ڈالا ہوا ہے. تو اب ایسی اگر صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تجویز کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ. پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس کو واضح و نصیحت سے جو ہے سمجھاؤ، یعنی ان کو سمجھاؤ. اچھا، سمجھانا جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے آپ پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں، لیکن پیار محبت سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بسا اوقات آپ نے ڈانٹ ڈپٹ سے بھی سمجھا دیتے ہیں. اللہ نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا ہے نا، یعنی انسان کو کبھی جو ہے وہ پیار محبت سے سمجھایا، کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے سمجھایا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے اسلوب جو ہے اختیار کیے جا سکتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کی عزت اتار کے رکھیں. کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ مطلب ڈانٹ ڈپٹ میں بھی بہرحال خیر خواہی کا جو معاملہ ہے نا وہ شامل ہونا چاہیے. تو پہلی چیز تو پہلی تدبیر ہی ہے. یعنی اگر نشوز کا مسئلہ آ رہا ہے تو پہلی چیز مرد کو جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں. دوسری چیز کیا ہے؟ وَهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور خواب گاہوں میں ان کو تنہا چھوڑ دو. یہ استعارہ ہے کہ صحبت سے، یعنی جو حق ہے اصل میں اس سے آپ نے منقطع کر دیا معاملہ. اب ظاہر یہ خود بھی ایک ایسی شے ہے کہ جو ایک وقت میں جو ہے وہ ایک عورت کو اس کو ٹھیس پہنچے گی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی.
لیکن اگر مسئلہ جو ہے وہ یہاں، یعنی اب اس میں اصل میں آپ اس کو ایک اور انداز سے دے، یعنی اس میں آپ ایک بے تنائی کا رویہ، ایک تھوڑا سا آپ نے اس طرح کا جسر دے دیا کہ ٹھیک ہے جی، مطلب اس میں یعنی دوسرے کو میسج چلا گیا ہے کہ بات کوئی ٹھیک نہیں ہوگی. اگر سمجھانے سے بھی نہیں ہوا تو پھر یہ والا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اور آخری چیز اچھی تو نہیں لگتی، لیکن قرآن بیان کرتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، یعنی ان کو مارو. لیکن اب یہاں پہ مارنے کا مفہوم وہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈنڈے سوٹے لے کے ویسے ماریں گے جس طرح جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ خدا نخواستہ آپ نے کسی سے کوئی انتقام لینا ہے، کیا کرنا ہے. یہاں یہ بات نہیں کی گئی. اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے؟ یعنی ان کو چہرے پر مت مارو، اور ایسا نہ مارو کہ ان کے جسم پر جو ہے کوئی مستقل نشان پڑ جائے. اس طرح کا کام نہ کرو. یعنی تعدیباً یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی بیک آف مائنڈ چیزوں کو درست جگہ پر رکھنا ہی ہونا چاہیے. وہ مار پٹائی نہیں کا ذکر نہیں ہو رہا جس کو آج کا ایتھیسٹ یا کوئی اور جو ہے اس آیت کو لیتے ہوئے جو ہے وہ اسلام کے اوپر ایک پورا ہی جو ہے نا وہ ایک ایسی چھاپ لگا کے رکھتا ہے کہ بھئی یہ ہے آپ کا اللہ جو کہتا ہے جی عورتوں کو مارو. ٹھیک، وہ پیچھے کیا تھا؟ وہ پیچھے تو بھول ہی گئے سارے کہ کیا تھا. ٹھیک، اور اگلی بات کر دی، اور اگلی بات بھی جیسے تھی وہ اس کو کسی اور طرف لے جائیں تو پھر بات فرق ہو جاتی ہے. تو یہ پھر تدبیر بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر نشوز کا، کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر گھر کا نظام چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ وہ تدابیر ہیں کہ جس کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، پھر جو ہے وہ ایک وقت میں ضروری ہوتا ہے. اور پھر کہا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ. اب آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ، یعنی ان کو قانتات ہی ہونا چاہیے تھا نا، تو ان کو اطاعت کی طرف لانا مراد تھا نا. یعنی اس اطاعت سے نکل کے اوپر نہ آ جائیں. وہ یہ ہے کہ جس کو پھر ہائی لائٹ کیا گیا. پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، اطاعت میں آ جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. تو ان پر جو ہے وہ کوئی راہ تلاش نہ کرو. یعنی اب جو ہے وہ تم نے پھر بھی کوئی بڑاس نکال رہے ہو، یعنی وہ اب ٹھیک بھی ہو گئی ہے لیکن تم نے کوئی جو ہے نا وہ انتقام لینے شروع کر دیے ہیں، یا تمہارے اندر کوئی غصہ ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہا. یہ کام نہیں کرنے. ظاہر ہے یہ سارا کام کس کے لیے تھا؟ اصلاح کے لیے تھا نا. اصلاح کیا تھی کہ وہ اطاعت اختیار نہیں کر رہی تھی، تو اطاعت تک لانے کے لیے یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی تھی آپ کہنے کے جو اللہ نے تجویز کی تھی. اور اس اسٹریٹجی کا مقصد یہ تھا کہ تم وہ اطاعت کریں تمہاری. اب وہ جب کرنا شروع ہو گئی تو تم جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اب کوئی رستہ مزید نہ اس کے لیے جو ہے تلاش کرو. اور کہا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے اور سب سے بڑا ہے. یعنی اس کو بڑا مانو. اب یہ کیا بات ہوئی یہاں پر؟ یعنی وہ بڑا ہے کہ جس نے بتایا ہے کہ کس کو کس جگہ پر رہ کر کس طرح کا کام سر انجام دینا ہے. مرد کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کو کیسے فرما بردار بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ نے کہا ہے. یہ حکم یہ اگر اس سے نکلے گی تو پھر یہ مسئلہ فرق ہے. اور مرد جو ہے وہ تب فلا تبغوا علیہن سبیلا کے تحت جو ہے کوئی راہ تلاش اگر کرے گا تو پھر یہ اس پر سوال ہے. یہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے. چند احادیث چند چیزیں مزید نوٹ کر لیجئے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاملے میں مزید بھی ہدایات دی ہیں. یعنی عورتوں کا ایک تو یہ دائرہ کار ہے، لیکن یہ کہ اگر ایک جو ہے کوئی یعنی خلافت کی ذمہ داری یا کوئی اس طرح کی ذمہ داری بھی کسی خاتون کو نہیں دی جا سکتی. بخاری کی روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا ہو. بہرحال ہم نے یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا چھوڑی ہے. یہ صریحاً خلاف ورزی ہے اللہ کے رسول کے احکامات کی. اس میں کوئی دوسری بات رائے نہیں اور کوئی دوسری بات نہیں. اور ایک دوسری چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے خوبصورت حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین بیوی کیا ہے؟ بہترین بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ وہ جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی جو ہے وہ حفاظت کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے، اپنی عصمت اور آبرو کی اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ظاہر ہے دیکھیں ذہن میں پریشانی آتی ہے بعض دفعہ کہ مطلب یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک لگتا ہے نا کہ اس کے اندر سختی پائی جاتی ہے اور یہ تو بڑا کوئی مشکل سا مسئلہ ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بڑا مانیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ بھی اسی پہ کیا نا، اللہ کان علیٰ کبیرہ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی سے وہ معاشرتی خوبصورتی کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہونی چاہیے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی کی وجہ اصل میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ جس کا جو رول تھا وہ اس رول کے اندر جو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ دوسرا کے رول کے اندر گھس کر جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بعد میں پریشانیاں بنتی ہیں۔ اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، یعنی جب بھی آپ معاملات سلجھانے میں کسی جگہ پر آئیں تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو پہلے دیکھا جانا ضروری ہے۔ باقی تو پھر وہ جتنے مرضی کوئی گھر کا آگے بتاتا رہے جی میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ساری چیزیں اس بنیاد سے ہی اٹھی ہوتی ہیں، تو بنیاد کو درست ہونے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ کوئی سوال ہے تو کرنے جی۔ سر جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ خاتون جب نوکری کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ خود نوکری کر دیتی، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اپنا اسٹینڈرڈ کو بہترین بنانے کی خواہش میں مرد